السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی کو توڑتا نہیں بلکہ اس سے اس جگہ سے نکالتا ہے جہاں ہم دھیرے دھیرے اندر سے مر رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنسو جو رات کے اندھیرے میں گرتا ہے اسے اللہ دیکھتا ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے دل کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے، اور جب انسان پوری دنیا سے ہار کر صرف اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تب وہیں سے اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ میری کل صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے محبت میں درد سہا، لوگوں سے دھوکا کھایا، مگر پھر تہجد اور استغفار میں ایسا سکون پایا جس سے اس کی پوری تقدیر بدل گئی۔ کہتی ہے آپی، میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جسے یاد کر کے آج بھی میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کبھی میں نے بھی سوچا تھا کہ محبت ہی میری دنیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھے انسانوں سے نہیں، خود سے جوڑنے والا ہے۔ 28 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، ایک ایسا رشتہ ختم کیا جس میں نے اپنے پورے 10 سال لگا دیے تھے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اتنا کہ میں نے اپنی ہر دعا میں اس کا نام لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہی میری تقدیر ہے، وہی میرا سکون ہے، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب وہ رشتہ ختم ہوا نا تو ایسا لگا جیسے میرے اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، ہر چھوٹی چیز مجھے اس کی یاد دلاتی تھی۔ فون کی گیلری کھولتی تو فوٹوز دیکھ کر رو پڑتی، اس کے وائس نوٹس سنتی اور پھر گھنٹوں تک خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ میں لوگوں کے سامنے مسکراتی تھی، لیکن سچ کہوں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ایک رات، شاید رات کے 2 بج رہے ہوں گے، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، پورا گھر سو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرا دل اتنا بھاری تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں اب اور نہیں سہ پاؤں گی۔ اسی رات میں نے پہلی بار سچ میں اللہ سے بات کی۔ میں نے وضو کیا، نماز بچھائی اور تہجد میں کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے سجدہ کیا نا، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، میں بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر وہ میرے لیے صحیح تھا تو اسے واپس کر دیجئے، اور اگر نہیں تھا تو میرا دل سنبھال لیجئے، میرے دل سے اس کا خیال نکال دیجئے۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان چاہے ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد میں نے ہر رات تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ میں روز استغفار کرتی تھی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس یہی پڑھتی رہتی۔ کبھی روتے روتے سو جاتی، کبھی دعا کرتے کرتے فجر ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا، میرا دل پہلے جیسا بھاری نہیں رہتا تھا، میری بے چینی کم ہونے لگی۔ میں پہلے ہر وقت اداس رہتی تھی، لیکن اب مجھے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن میری دوست نے مجھ سے کہا، تم پہلے جیسی نہیں رہی، تمہارے چہرے پر بہت سکون آ گیا ہے۔ اور سچ بتاؤں، وہ سکون کسی انسان نے نہیں دیا تھا، وہ سکون اللہ نے دیا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ آفس میں میری ملاقات ایک انسان سے ہوئی جس کا نام عمیر تھا۔ وہ باقی لوگوں سے بالکل الگ تھا، اس کی باتوں میں عزت تھی، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، اور سب سے خوبصورت بات، وہ مجھے اللہ کے اور قریب لے جاتا تھا۔ میں ڈرتی تھی دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے سے، لیکن اس بار میں نے اپنے دل کو نہیں، اللہ کو فیصلہ کرنے دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے لیے رشتہ بھیجا۔ اس دن میری امی رو پڑی، انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کہی، دیکھا جب انسان صبر کرتا ہے نا تو اللہ اس سے کہیں بہتر دیتا ہے۔ نکاح والے دن میں بار بار اپنی پرانی زندگی یاد کر رہی تھی، مجھے وہ رات یاد آ رہی تھی جب میں ٹوٹ کر تہجد میں روئی تھی۔ اگر اس رات میں اللہ کے سامنے نہ جھکتی تو شاید آج یہ سکون کبھی محسوس نہیں کر پاتی۔ آج بھی میں ہر اس لڑکی سے یہی کہنا چاہتی ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دنیا ختم ہو گئی ہے تو یقین کرو، شاید اللہ تمہارے لیے نئی دنیا بنا رہا ہو۔ بس ایک بار رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد میں رو کر دیکھو، کیونکہ جب پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے تو اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، بے چین ہے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے اور استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔